بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، ہم ڈسکس کر رہے ہیں جنڈر سٹڈیز کو۔ پہلا لیسن ہمارا ہو چکا تھا، آج دوسرا لیسن ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ جنڈر سٹڈیز کا بہت ہی اہم ٹاپک ہے آٹونومی ورسز انٹیگریشن۔ تو یہ جو ایک ڈیبیٹ ہے بیسیکلی یہ آٹونومی ورسز انٹیگریشن، تو اس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ آٹونومی اینڈ انٹیگریشن کے مطلب کیا ہے۔ مطالب بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے آپ آٹونومی کو دیکھیں۔ آٹونومی از دا رائٹ اور کنڈیشن آف سیلف گورنمنٹ۔ آٹونومی کا مطلب یعنی کہ کسی بھی ادارے کو فری ہینڈ دیا جائے کہ وہ جو ہے بالکل فری ہے، اور جو ہے اس کو وہ اپنا کماتا، فار ایگزامپل اپنا کھاتا ہو۔ کوئی بھی گورنمنٹ جو اپنے لیے تمام ضروریات کی چیزیں خود پیدا کرتی ہے، اس کو ہم بیسکلی آٹونومی کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ سو ورڈ آٹو مینس کا مطلب ہی سیلف ہے۔ سیم لائک جو انٹیگریشن ہے، اس کا مطلب ہے دوسرے چیزوں سے کسی ایک چیز کو ملا لینا۔ تو ابھی جنڈر سٹڈیز کا سب سے اہم مسئلہ ابھی یہ ہو رہا تھا جب شروع میں یہ انٹروڈیوس کروایا گیا کہ اس کو الگ سے کسی ڈسپلن میں رکھا جائے، یا جو ہے نا دوسرے جو ڈسپلن جس سے یہ ایوالو ہوا ہے ان میں شامل کیا جائے۔ تو یہ دو اسکولس آف تھاٹ تھا، ایک بہت بڑا ڈیبیٹ تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آگے۔ تو ریئل جو ڈیبیٹ تھا وہ کیا تھا، کنفیوژن تھی کہ بھئی اس کو ہم کہاں رکھیں۔ آیا یہ بہتر رہے گا کہ اس کو اگر ہم کوئی نیا سٹیٹس دے دیتے ہیں، نیا نام دے دیتے ہیں، نیا ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس کرواتے ہیں، یا یہ بہتر رہے گا اگر ہم اس کو پرانے ہی جو ہے سبجیکٹس میں ضم کر دیں گے، یا جو آلریڈی موجود ڈسپلنس اس میں ضم کر دیں گے۔ تو اس چیز میں بڑا ڈیبیٹ ہو رہا تھا۔ سو اس ڈیبیٹ میں بیسیکلی کہ یہ سوچ رہے تھے کہ آیا اس کو آلریڈی ڈسپلن میں رکھیں تو جو ہے یہ بہتر رہے گا، یا جو ہے اس کو ہم جنڈر سٹڈیز کو دو ڈفرینٹ گروپس میں مرج کریں گے تو بہتر رہے گا، یا جو ہے اس کو وومن سٹڈیز میں ہی شامل کریں کہ جس سے ایوالو ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جو ایک مسئلہ تھا۔ سو ہسٹری اگر ہم دیکھیں آٹونومی ورسز انٹیگریشن ڈیبیٹ کا، تو یہ ہسٹری جاتی ہے 1982 میں، جب نیشنل وومن سفریج ایسوسیشن تھا امریکہ کا، انہوں نے یعنی کہ عورتوں کا سب سے پہلے اس پوائنٹ کو اٹھایا تھا 1982 میں، اور اس میں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی، جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، جنڈر سٹڈیز کو دوسرے کسی ڈپارٹمنٹ میں شامل کریں، یا اس کو جو ہے جیسے کہ دوسرے ڈپارٹمنٹ ڈسپلنس میں شامل کرنے کا مطلب سوشالوجی میں، اینتھروپولوجی میں، سائیکالوجی میں، اکانومکس میں، یا جو ہے وومن سٹڈیز میں، یا اس کو الگ کسی ڈسپلن میں الگ سے جو ہے رکھا جائے۔ سو دو اسکولس آف تھاٹ اس میں آتے ہیں۔ دونوں اسکولس آف تھاٹ کا جو نظریہ ہے دوسرے سے الگ ہے۔ جیسے کہ جو فرسٹ اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتا ہے بھئی اس کو آٹونومی رکھا جائے، یعنی کہ اس کو سیلف الگ سے ڈسپلن بنایا جائے تو یہ ترقی کرے گا۔ دوسرے کا کہنا ہے کہ بھئی نہیں، دوسرا جو انٹیگریشن اسکول آف تھاٹ ہے ان کے مطابق یہ کہنا ہے کہ اس کو اگر کسی دوسرے ڈسپلن میں ہم شامل کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ سو سپورٹنگ پوائنٹس اگر ہم دیکھیں، ریئلسٹک پوائنٹس ہیں گائز۔ اس کو آٹونومی اسکول آف تھاٹ کیا کہتا ہے، اس کا پہلا پوائنٹ ہے، وجہ بتاتا ہے کہ اس کو الگ رکھیں تو فائدہ ہو۔ پہلا پوائنٹ یہ بتاتا ہے if you would integrate gender studies with the other subjects then you will lose track for which gender studies was basically started۔ تو اگر ہم اس کو کسی دوسرے کے سبجیکٹ سے مرج کر لیتے ہیں، اس ڈسپلن سے مرج کر لیتے ہیں، تو یہ ہوگا کہ اس کا اصل جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اس میں بہت زیادہ ترقی نہیں ہوگی، لوگ ٹائم نہیں دیں گے، اس میں ریسرچز نہیں ہوں گے، تو مسائل آئیں گے، ان کا یہ کہنا تھا۔ دوسرا اہم جو سپورٹنگ پوائنٹ تھا آٹونومی کا، وہ کہتا ہے کہ آٹونومی گیوز ڈائریکشن ٹو جنڈر اسٹڈیز فار پروگریس۔ آٹونومی اگر ہم دیتے ہیں تو وہ یہ جو جنڈر اسٹڈی ہے وہ جو ہے نا پروگریس کرے گا، ترقی ہوگی، اس میں انٹرسٹ لیں گے لوگ، ماسٹرز کریں گے یا مختلف وہ ڈگریز لیں گے تو بہتر رہے گا۔ اور تھرڈ پوائنٹ جو بتاتے ہیں، انٹیگریشن ول ہینڈر اینڈ انڈر لائن جنڈر اسٹڈیز۔ اگر ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں تو اصل مقصد یہاں پر جنڈر اسٹڈیز کا فوت ہو جائے گا، وہ بالکل یعنی کہ جو ہے صحیح سے واضح نظر نہیں آئے گا۔ تو
अगला जो पॉइंट है जो ऑटोनॉमी स्कूल ऑफ थॉट है, उनका कहना है अ सेपरेट सब्जेक्ट इट वुड बी मोर थियोरेटिकल, हेंस इट कैन बेटर पॉइंट आउट द जेंडर रिलेटेड इश्यूज। ये बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल होगा, इसके टॉपिक्स कम होंगे, तो लोग जो है उस पर फोकस करेंगे, इसमें रिसर्चेस होंगे, इसमें जो इश्यूज आते हैं उस पर जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करेंगे, तो ये फ़ायदा देगा हमें ऑटोनॉमी में। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो कहते हैं बेस्ट मीन ऑफ जनरेटिंग न्यू नॉलेज। तो अगर हम इसको अलग रखते हैं तो ऑफ कोर्स पीछे जो पॉइंट था रिसर्चेस होंगे, जब रिसर्चेस होंगे तो इसके नॉलेज में दिन ब दिन नया इजाफा होगा, जो इसके लिए स्टेबल होने के लिए बेहतर है। सो जो सपोर्टिंग पॉइंट है इंटीग्रेशन स्कूल ऑफ थॉट का, वो पहला पॉइंट वो बताते हैं वी शुड इंटर द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन। हमें जो मौजूदा डिसिप्लिन है इसमें इसको शामिल करना चाहिए। वो लोग जो ऑलरेडी इसमें मास्टर कर चुके हैं इन डिसिप्लिन में या मास्टर करेंगे, तो वो जो है अपने काम वगैरह दुनिया को बताएंगे, इसमें इसके लिए ज़्यादा तरक्की होगी, इनका ये कहना था। सो सेकेंड पॉइंट वो बताते हैं नॉन थ्योरेटिकल मोर लॉजिकल आइडियोलॉजी। इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरीज नहीं बनेंगी, बल्कि जो काम होगा वो रियल काम होगा, लॉजिकल टर्म में काम होगा, जो इसके लिए ज़्यादा फ़ायदे में। क्योंकि सोशोलॉजी, एंथ्रोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट का मैंने जिक्र किया, वो थोड़े निस्बतन पुराने सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि इसमें लोग काफ़ी कुछ जान चुके हैं और इसमें मास्टर्स करते हैं। तो साथ साथ अगर इसको भी उसमें शामिल किया जाए, जम किया जाए, तो बेहतर रहेगा, लोग जो है इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, जल्द तरक्की होगी इस तरह से। जो सपोर्टिंग पॉइंट था जी, इसमें थर्ड था जी ओनली वे टू कंपेल पॉलिसी मेकर्स। जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो जो है इसको एज ए कंपल्जन, मजबूरी में भी शामिल करेंगे अपने पॉलिसीज़ में, क्योंकि ये दूसरे सब्जेक्ट्स का हिस्सा होगा, तो फिर इसको अलग से नहीं रख पाएंगे और उनको यहाँ आखिर शामिल करना ही पड़ेगा। ये इनका थर्ड पॉइंट था। तो आई होप सो कि आपको अच्छी तरह समझ में आया है ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये मेरा लेसन नंबर 2 था। आप मज़ीद लेसन हासिल कर सकते प्ले लिस्ट से, आप देखिए। और बहुत शुक्रिया।